اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں حتمی فیصلہ فرما دیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو ان مومنوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اپنے معاملے میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ اور جس صحابی کے حوالے سے یہ آیت کریمہ آئی ہیں اور آگے آنے والی آیات جس حوالے سے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب کے دستور میں بعض اوقات دوسروں کی اولاد کو بیٹا بنا لیا کرتے تھے اور پھر جو بیٹا بنایا جاتا اس کی نسبت بھی اپنی ہی طرف کیا کرتے، اور اسی طرح سے ایک عجیب رواج یہ بھی تھا کہ کوئی بچہ کھیل رہا ہوتا باہر مل جاتا اس کو اغوا کر لیا جاتا اور دوسرے شہر علاقے میں جا کر جہاں اس بچے کو کوئی نہیں جانتا، بچہ ہوتا لڑکا ہوتا، اسے بیچ دیا جاتا اور وہاں پر پھر اس کو غلام بنا لیا جاتا۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس حوالے سے آیات آ بھی چکیں، تعارف میں بھی یہ بات ہم عرض کر چکے کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں متبنی کہا جاتا ہے، تو اگر تو اس کے باپ کا معلوم ہے کہ باپ کون ہے تو اسی کے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے، جو اب پال رہا ہے اس کے نام کے ساتھ اس کا نام لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر یہ تمہارا دینی بھائی ہے، ایک قبیلے کے اعتبار سے بھائی ہے، تم اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے اور باپ کے طور پر اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ اور قرآن پاک میں آ گیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ کہ مناسب یہی ہے کہ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے، یہی انصاف کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس کے بعد جب لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کیا، آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے یہ لوگوں کو منع فرما دیا کہ ایسے نہ کہا جائے۔ اور دوسرا جو عجیب رواج تھا جس کے بارے میں عرض کیا کہ ایک بچے کو اغوا کر لیا جاتا دوسری جگہ بیچ دیا جاتا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، تقریباً 8 سال کی عمر تھی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ایک قافلے نے ان کو اغوا کر لیا، ان سے لے لیا، قبضہ کر لیا اور مکے میں لے آئے اور مکے کے بازار بنی عکاظ میں آ کر اس کو فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام جو کہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، انہوں نے اسے خرید لیا 400 درہم میں اور اپنی پھپھو حضرت خدیجہ کو ہدیہ کر دیا۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اس غلام زید ابن حارثہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اسے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا اور لوگ کہنا شروع ہو گئے زید بن محمد، لیکن جیسا کہ آیت گزری ہے کہ منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا وہ ان کو تلاش کرتے کرتے یہاں پر پہنچے۔ یہ بچہ مل گیا، حضور سے کہنے لگے جی آپ اس کے پیسے لے لیں اور چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بچے سے پوچھ لو، جانا چاہتا ہے تو مفت میں لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو آپ نے بڑی انصاف سے بڑھ کر بات کر دی، اس لیے کہ ان کے لیے یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ حضور اسے نہ چھوڑتے، اور رواج کے مطابق یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ پیسے لے لیتے، لیکن آپ نے دونوں باتوں کو چھوڑ کر فرمایا کہ مفت میں اس کو لے جاؤ۔ جب وہ لے جانے لگے تو زید کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، جیسا چاہو کر لو۔ تو کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو والد نے کہا افسوس ہے زید تم پر کہ تم آزادی کی جگہ پر غلامی کو پسند کر رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے میں نے اس پیارے نبی کے اندر وہ صفات دیکھی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ جب آپ نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت سے سرفراز ہوئے، تو اس وقت سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں، بچوں میں، غلاموں کے اندر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور یہی وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک کے اندر زید ذکر کیا ہے، ورنہ کسی صحابی کا نام قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کا نکاح اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اگرچہ شروع میں حضرت زینب نے کہا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور اس کی وجہ یہی تھی اس لیے کہ یہ اونچے خاندان کی تھی، اور حضرت زید پر ایک غلامی کا دھبا بھی تھا جس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی موقع پر پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس میں اس بات کو فرما دیا گیا کہ جب اللہ کی ذات نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر اس کے خلاف مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے نکاح کر لیا، حضرت زید ابن حارثہ سے، اور کہا کرتی تھیں کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ تمام ازواج کے نکاح حضور کے ساتھ ان کے اولیاء اور سرپرستوں نے کیے ہیں، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور وہ اسی طریقے سے کہ جب حضرت زید کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ان کی آپس میں نہیں بنی اور طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چلو یہ معاملہ تو اب ہو چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضور نے پھر نکاح فرما لیا، جس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فرما دیا جس طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر بس یہی فیصلہ کیا جو میرے رب کا حکم ہے، جو میرے نبی کا حکم ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی اور میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں بھی بتا دیا جب کوئی حکم آ جائے قرآن کریم کا، جب کوئی حکم آ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اپنی رائے نہیں پیش کرنی چاہیے، پھر ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے۔ ہمیں تو سنت مستحبات پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ فرائض اور واجبات ہوں، اس کی تو گنجائش نہیں نکلتی کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اس لیے فرما دیا کسی مومن کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں تو یہ اس فیصلے کو بدل ڈالیں یا اس کے خلاف ورزی کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑ چکا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے طریقے، آپ کا حکم، ان کو سامنے رکھ کر اور ہر چیز پر مقدم رکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں ترجیحات بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں دنیا کی ترجیحات ہیں، اپنے رشتہ داروں کی ترجیحات ہیں، اپنے رسم و رواج کی ترجیحات ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، پھر رشتہ داری اگر جو ٹکراتی ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، پھر ہمیں اس رشتہ داری کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ رسم و رواج ہمارے ٹکراتے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، ان رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی کاروبار، کوئی بھی چیز جو اس بات سے ٹکراتی ہو جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اور کوئی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے. سب سے مقدم اللہ کا حکم قرآن کریم، نبی کا حکم حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.